بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا پہلی اولاد بیٹی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتہ نازل فرماتا ہے؟ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ جس گھر میں صرف 1 بیٹی ہو تو پھر کیا ملے گا؟ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام ہی کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں صرف 1 بہن ہو اور اس کی شادی بھی کر لے تو کیا اس کے لیے پھر جنت کا وعدہ ہے؟ یوں اشارہ کر کے دیکھا، یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور انعام ہے۔ وہ زمانہ اب آہستہ آہستہ الحمدللہ ختم ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے۔ یقین جانیے بہت سارے نوجوان ایسے ملتے ہیں جو بیٹی ہونے کی خوشی ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مجموعی طور پر مقام بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اگر بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کا راہ میں دیوار بنا دے گا۔ صحیح مسلم، صحیح ترمذی۔ محترم ناظرین، بیٹی کے بارے میں مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک خوبصورت بیان ہے، آئیے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یہ تعلیم تھوڑے بتائے، یہ تو میرا نبی بتائے۔ میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ، یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے کہ یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام ہی کوئی نہ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جیلیاں انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں، وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں
ایک لفظیں بول دی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میرے والدین زندہ تھے اس وقت۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا۔ فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو حضور میں حالی اسے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی، ادھر جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم ناظرین، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ جو گھر اللہ کو پیارا ہے وہاں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں بیٹیوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیٹیاں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہاں والدین کے لیے جہنم سے نجات کا باعث اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ شورى۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا نظام کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ نہ ہی مرد عورت کے بغیر مکمل ہے اور نہ ہی عورت مرد کے بغیر کامل ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے برعکس سوچتے ہیں اور اپنا اظہار کرتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، مگر جب اسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورے خاندان میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔